نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور یقیناً پکڑا ہم نے آل فرعون کو بالسنین قحط سالی کے ساتھ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس جب آئی ان کے پاس کوئی بھلائی قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ کہا انہوں نے یہ ہمارے لیے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں پہنچی کوئی برائی کوئی تکلیف يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ الزام لگاتے نحوست کا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر نعوذ باللہ الا انما طائرهم عند اللہ خوب سن لو کہ بے شک ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے ہاں ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے وقالوا اور انہوں نے یہ بھی کہا مہما تأتنا به من آیت جتنی بھی لائے تو ہمارے پاس نشانیاں لتسحرنا بها تاکہ تو جادو کرے ہم پر ان کے ذریعے فما نحن لک بمؤمنین پس نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 16واں رکوع آیت نمبر 130 131 اور 132 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل آپ گزشتہ سبق میں سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور معجزے پیش کیے فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے چنانچہ جادوگروں کو بلایا گیا مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی جادوگر ایمان لے آئے فرعون ان کو ڈرانے دھمکانے لگا ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا سولی پہ لٹکاؤں گا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں
اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے گا، باقی ایمان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ فرعون اور قوم فرعون نے بیٹوں کے ذبح کرنے کی دھمکی دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ ظلم ہم پر ہوا، اب دوبارہ فرعون یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو کل کے سبق کے آخر میں آپ دیکھیں قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشینی دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو کل کے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کی ہلاکت کی خبر پڑی، قوم فرعون اور فرعون کی تباہی اور بربادی کی خبر پڑی۔ آج کے سبق میں اس کی تباہی اور ہلاکت کی شروعات ہم پڑھے ہیں کہ ابھی بڑی ہلاکت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی تھوڑی آزمائشوں میں پکڑنا شروع کیا۔ یہ جو چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کر لیں۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ پلٹ آتا ہے، ٹھوکر لگنے سے سنبھل جاتا ہے، اور جو ٹھوکر کھانے کے بعد پھر بھی اسی طرح ڈٹا رہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو فرعون پر مختلف عذاب آئے۔ آج کے سبق میں ہم پہلے عذاب قحط سالی کا، بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، اس کا ذکر پڑھیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ فرعون اور قوم فرعون جب ان پر کوئی مصیبت آتی کہتے ہیں جی یہ موسیٰ کی وجہ سے آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر وہ مصیبت ٹل جاتی کہ تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے کہ ہمارا کمال ہے۔ جی کیا فرمایا جی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے۔ کیوں پکڑا؟ وجہ کیا تھی؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے بارشیں روکی۔ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، اللہ نے بارشیں روکی، چل بھائی رب ہے تو برسا بارشیں۔ تھوڑا سمجھیں، وہ لوگ اس کو رب ماننے والے بھی سمجھیں اور ربوبیت کا دعوے دار بھی سمجھے کہ میں رب نہیں ہوں۔ اللہ نے بارشیں روکی، پریشان ضرور ہوئے، لیکن الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی مستند حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ جو اسرائیلی واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو بیان کرنے میں حرج نہیں، جیسے ایک قصہ بندہ سنا دیتا ہے، باقی ان کے اوپر عقیدہ تو نہیں بنتا، یعنی اتنی ان کی قوت تو نہیں ہوتی، ایک واقعے کی حد تک ہے۔ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ جب یہ قحط سالی پڑی نا تو قوم نے کہا فرعون سے تو جو رب العالیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بارشیں تو برس نہیں رہیں۔ تو وہ لوگ آئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مہربانی فرماؤ بارش برساؤ، اب حالات بڑے خراب ہیں، بارشیں نہیں برس رہی۔ تو اندر اندر سے تو یہ بھی جانتا تھا کہ میں کتنا رب ہوں۔ اب یہ بڑا پریشان کہ اب کروں تو کروں کیا، ان کو بھی خوش کرنا ہے، بارش بھی برسانی ہے، اب کیا کریں۔ تو اس نے شتونگڑوں سے کوئی مشورہ کیا، بھئی یار کچھ طریقہ تو بتاؤ، اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے، رب صاحب پھنس گئے، اب کیا کریں۔ ان کا اور تو ہم کر کوئی نہیں سکتے، یہ کر سکتے ہیں کوئی پیشاب شیاب کہتے تو اوپر چڑھ کے ہم کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ وہ کچھ چند قطرے جو آئے تو بدبو سے نڈھال، انہوں نے کہا یہ چنگی بارش برسائی نے، کوئی پہلے گزارا ہونا پہ ہے تو اس تو بھی گئے۔
اب پھر یہ مزید پریشان کہ یار یہ کام بھی نہ چلا. یہ بدبخت اندر سے تو جانتا تھا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ ضدی تھا، جیسا کہ 15ویں پارے میں آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. یقیناً لقد قسمیہ معنی میں آتا ہے، قسم ہے تو جانتا ہے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ رب السماوات والارض کی طرف سے ہوتی ہے. تو رب کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ ضدی بدبخت عنادی تھا، اور ضد اور عناد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ اندر سے تو جانتا تھا کہ ساری کائنات کا رب اللہ ہے، وہی بارشیں برسانے والا ہے، وہ نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں برسا سکتا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اب یہ جانتا تو تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک بوند بھی کوئی نہیں گرا سکتا. 7 سال قحط رہا، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا. ایک پیغمبر کنعان کے اندر موجود ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، دوسرے پیغمبر مصر میں موجود ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. 7 سال بارشیں نہیں برسیں. رب نے بتایا بارشیں برسانا میرے اختیار میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہی اللہ ہے، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہی بارشیں برساتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بارشیں برسانے والا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بارش کے لیے، اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت. اے اللہ اپنے بندوں کو سیراب کر، جانوروں کو پانی پلا، مردہ زمین کو زندہ فرما. اے اللہ تو ہی بارشیں برسانے والا ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا. اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسا. حضور بھی بارش مانگتے تھے تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کون بارش برسا؟ ایک قطرہ کوئی نہیں برسا سکتا. اب وہ جو بات سنانے لگا تھا وہ ابھی رہ گئی. فرعون کو لوگوں نے کہا تو چنگا رب ہے کہ بارش سے ضرورت ہے اتنی سخت، قحط سالی پڑ گئی، اور تو پورے ملک مصر کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. تو کہتا بھی الیس لی ملک مصر، یہ سارا مصر میرا ہے اور موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ تو بارش برسا نا. اس نے کہا چلو پھر باہر چلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں بارش کا انتظام بھی. تم رو دھو میرے سامنے، مانگو پیٹو، تو پھر میں کچھ تمہیں دوں گا بارش. ان کو ایک جگہ پہ روکا اور ایک وادی میں ایک تنہائی والی جگہ میں چلا گیا اور ان سے کہا تم ادھر بارش مانگو. اور وہاں جا کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہنے لگا تو جانتا ہے نا کہ میں جو کچھ ہوں، بارش تو نہیں برسانی ہے، آج اگر میری دعا مان کے برسا دے تو تیری قدرت میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی. رب اس کو کہتے ہیں جو صرف ایمان والوں کا رب نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب المؤمنین نہیں ہے، رب المسلمین نہیں فرمایا کہ صرف ایمان والوں کا رب ہوں، صرف مسلمانوں کا رب ہوں، نہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو جب رب کے سامنے ایک اس کافر نے ہاتھ پھیلائے جو خدائی کا دعوے دار تھا، رب نے اس کی دعا کو بھی رد نہ کیا اور بارش برسانا شروع کر دی. اور اس نے آ کے کہا بس بس ہو گیا اب میں نے برسا دی ہے بارش. نعوذ باللہ من ذالک. رب رسے تے مت کھسے، اتنا سمجھنے کے باوجود بھی ایمان نصیب نہیں. باہر کیف معلوم ہوا کہ ایمان علم کے ساتھ نہیں آتا، اخلاص کے ساتھ آتا ہے. علم بندے کو بڑے بڑے علم والے ایسے پھسلتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لے، جو قوم عشر روک لے،
اللہ نے فصلیں کی ہوں عشر ادا نہ کریں، اللہ نے مال پیسہ دیا ہو زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ ان پر قحط سالیاں مسلط کر دیتا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ ان کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص جا رہا تھا، آسمان پر بادل سے ایک آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان ابن فلاں، اے بادل فلاں بن فلاں، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باغ کو پانی پلا۔ اس وقت بھی بارش کوئی نہ تھی، لوگ ترس رہے تھے بارش کو۔ کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا بادل ایک جگہ پر برسا، پتھریلی زمین پر، اور پھر وہ پانی جمع ہو کر چل پڑا۔ آگے قریب ایک شخص کا باغ تھا اور وہ بیلچہ لے کر پانی کو اپنے باغ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے اس سے نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے اپنا عمل تو بتا کیا کرتا ہے، دنیا والے بارش کو ترس رہے ہیں اور تیرے باغ کے لیے اسپیشل بارش اللہ نے برسا دی ہے۔ اس نے کہا بھائی جب سے میں نے یہ باغ لگایا ہے کل آمدنی کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو اپنے اور بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ سارا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ جب سے میں نے باغ لگایا ہے اللہ کا حصہ میں نے نہیں روکا، میرے باغ کی بارش کا پانی اللہ نے کبھی نہیں روکا۔ رب کے نام پہ بندہ حصہ نکالے عشر نکالے، اللہ کیوں بارشیں روکے؟ رب برکت عطا فرماتے۔ ابھی ہم نے اسی سورت میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا والے اگر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم 29ویں پارے میں واقعہ بیان کیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ آپ ذرا نکالیں 29واں پارہ، جو ساتھی جلدی سے نکال لیں تو ٹائم بچ جائے گا۔ سورت کا نام ہے سورۃ القلم، آیت نمبر 17 ہے، سورۃ القلم 29واں پارہ، سورہ ملک کے بعد اگلی آیت ہے، اگلی سورت ہے جی، صفحہ نمبر 511، صفحہ نمبر 511، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے، بالکل آخر سے جی۔ سورۃ القلم کیا فرمایا؟ اب جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں، ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو آزمایا دنیا والوں کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذا قسموا لیصرمنها مصبحین، جب باغ والوں نے قسمیں کھائیں ہم صبح سویرے سویرے جا کے سارا پھل اتار کر لے آئیں گے، ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہ کہہ سکے، استثناء بھی نہ کیا کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا، نہیں جی آج سارا پھل ہی گھر لے آئیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، پھر گیا اس باغ پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، رب کا حکم پھر گیا، وہم نائمون، وہ ابھی سونے ہی والے تھے، سو رہے تھے، ابھی جاگے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا، فاصبحت کالصریم، وہ ہو گیا ریزہ ریزہ کٹے ہوئے باغ کی طرح، فتنادوا مصبحین، ابھی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ سوئے ہوئی ہیں، باغ اللہ نے سارا برباد کر دیا۔ فتنادوا مصبحین، وہ صبح سویرے سویرے ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے، ان اغدوا علی حرثکم، جلدی پہنچو بھائی اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر پھل اتارنا چاہتے ہو تو جلدی پہنچو، فانطلقوا، چل پڑے وہ سارے، وہم یتخافتون، چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اونچی آواز میں بولتے بھی نہ تھے، کیوں؟ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ کہیں آج کوئی مسکین نہ آ جائے،
ہماری باتیں سن کر کوئی مسکین سمجھے کہ جناب یہ جا رہے ہیں باغ میں، کوئی پھل مانگنے نہ آ جائے۔ ایک تو سویرے سویرے جاؤ، غریبوں مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے جاؤ، اور دوسرا اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتے اتنے بخیل، اتنے کنجوس، میرے نام پر دینے سے اتنا بخل کرنے والے، ہوا کیا؟ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، پہنچے جناب سویرے سویرے اپنی پھرتی کے ساتھ اس بات پر، یہ بات سوچ کر کہ قادرین، ہم قدرت رکھنے والے ہیں، سارا پھل گھر لے آئیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب پہنچے اپنی زمین پر، قالوا، تو کہا انہوں نے، اِنَّا لَضَالُّونَ، شاید کہ ہم بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ہمارا تو بڑا باغ کھڑا تھا، اس جگہ پر تو باغ ہی کوئی نہیں، اندھیرے میں نکلے، شاید راستہ بھول گئے، کسی اور طرف چلے گئے۔ لیکن پھر جب غور کیا، سمجھ آئی کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے ہمارے باغ والی، باغ کوئی نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، کہنے لگے بلکہ ہم تو باغ سے محروم کر دیے گئے، راہ نہیں بھول گئے، محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطہم، ان میں درمیانہ بھائی کہنے لگا، شاید کہ اس نے پہلے بھی سمجھایا تھا، وہ کہنے لگا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو؟ قالوا سبحان ربنا، سارے کہنے لگے جی پاک ہے رب ہمارا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، غلطی ہماری تھی، ہم نے بخل کیا، ہم نے کہا اللہ کے نام پر کچھ نہیں دینا، اللہ کے نام پر باغ کا حصہ نہیں دینا، یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس بعض ان کا بعض پر متوجہ ہوا، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، ملامت کرنے لگے، وہ تیری غلطی، دوسرا کہ تیری غلطی، وہ تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا، پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہ رہا ان کے پاس، یتلاومون، ملامت کرتے رہے۔ پھر آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے، ہم نے بغاوت کی، رب کا حکم توڑا، کسی پر افسوس نہیں، ہم پر افسوس ہے، ہمارے عمل پر افسوس ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا، یہ ٹھوکر لگی نا تو سنبھل گئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں نے شروع میں کہا ٹھوکر لگنے پر بندہ سنبھل جائے، اللہ کی نعمت ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں اور باغ عطا کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سارا واقعہ سنا کے کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب، اس طرح ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، اس طرح آتا ہے اللہ کا عذاب۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہ تو دنیا کی ٹھوکریں ہیں تھوڑی بہت، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ دنیا والے اس بات کو جان لیتے۔ واپس آئیے جی، تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جیسے وہ باغ والا قصہ ابھی آپ نے سنا سورۃ القلم میں، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے فرعونیوں کو بھی پکڑا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے پکڑا آل فرعون کو کات سالی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن نہیں جی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، جب بھی ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نظر آتا، قالوا لنا ہذی، کہتے جناب یہ تو ہمارے لیے ہے، اس کے تو ہم حقدار تھے، او جی محنت ہماری بڑی تھی، حق بنتا تھا ہمارا کہ یہ سارا کچھ ہمیں ملے۔ اچھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تہمت لگاتے نحوست کی موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں پر، نعوذ باللہ من ذالک، او جی نقصان جو ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کئی دفعہ بندے کا کو او جی بڑا محنتی بندہ ہے، بڑا سمجھدار تھے، زیرک انسان ہے، ترقی کر گیا بڑی، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو ترقی عطا فرمائیے، اس طرف دھیان نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، بس جی اللہ دی مرضی، بس جی حادثہ اللہ کی طرف اور ترقی اپنی طرف۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں نا، اگر انہیں کوئی بھلائی اور خیرخواہی اور ترقی ملتی، کہتے لنا حاضی، یہ تو ہمارا کمال ہے جی، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ پر بھی، انسان مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی ترقی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر یعنی تکلیف آئی تو بھی اللہ کی طرف سے، لیکن راحت آئی تو بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ رحمتیں تو ہر وقت آتی ہیں، تکلیف کبھی کبھی آتی ہے، آتی دونوں اس کی طرف سے ہے، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے رحمت آئے تو بھی الحمدللہ، دکھ آئے تو بھی الحمدللہ۔ خیر فرمایا دیکھو جناب، اگر ان کو کوئی بھلائی ملے تو کہتے ہیں ہمارا حق بنتا تھا، کوئی تکلیف ملے کہتے ہیں جناب میں ایک دفعہ اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو ہمارے گاؤں سے تھوڑا آگے ایک گاؤں ہے، وہاں جمعہ پڑھانے گیا تھا، جمعہ پڑھا کے واپس آ رہا تھا، تو گاڑی پہ آئی ایس پہ بیٹھا تھا فرنٹ سیٹ پہ، اس کا ٹائر کھل گیا چلتے چلتے، بڑی مشکل سے، خیر سارے لوگ ایسے موقع پہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ ہوئی، لیکن وہ گری نہیں، اللہ نے کیا کہ بچ گئی۔ اب جب وہ رکی نا تو کسی نے کہا ماشاءاللہ ڈرائیور صاحب استاد جی کمال کر دیتا ہے جی، بڑا ماہر ڈرائیور ہے۔ ایک بندے میرا نام ہی لیا، اس نے کہا نہیں مولوی صاحب آگے بیٹھے ہیں نا، انہوں کی وجہ تو بچ گئے۔ میں آخر نہ ڈرائیور دی وجہ تو بچے ہیں، نہ مولوی صاحب دی وجہ تو بچے ہیں، بچانے والے کا نام لو جس نے بچایا ہے، بچانے والے کا نام لو جس نے بچایا ہے، نہ مولوی کیا جناب اور ڈرائیور کیا، بچانے والا تو میرا رب ہے جس نے ہمیں بچا لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالت لوگوں کی یہ ہے، کمال اپنی طرف اور تکلیف جناب۔ دوسری بات یہ کہ یطیروا بموسیٰ، تو مت لگا وہ فلانے کی وجہ سے نہیں ہوا، فلانے کو کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، فرمایا کون ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آگے جی الا انما طائرهم عند اللہ، لوگ کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے نحوست آ گئی جی، کالی بلی آئی تو برکتیں ساریاں اٹھ گئی ہیں، سمجھ آئی؟ فرمایا نہیں، یہ بے برکتیاں اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اعمال درست کرو، فلانے کی وجہ سے نحوست آئی فلان نہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ادھر سے برکتیں بند ہو جاتی ہیں، نحوستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو نحوست کا سبب کیا ہے وہ تلاش کرو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں، اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ نحوست کے اسباب کون سے ہیں۔ اسباب یہ آخری بات دی، وَقَالُوا، ضد کی وجہ سے نحوست آتی ہے، جب بندے کے اندر ضد آ جائے کہ میں سیدھی گل مرنی نہیں، پٹھا کام ہی کرنا ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ نحوست۔ وقالو، انہوں نے کہا، قوم فرعون نے کہا، مہما تأتنا بہ من آیت، جتنی بھی یا جیسی بھی لائے گا ہمارے پاس نشانیاں، اے موسیٰ جتنی بھی نشانیاں لے کر آئے گا، جیسے بھی معجزے دکھائے گا، لتسحرنا بہا، تاکہ جادو کرے ہم پر ان کے ذریعے، بڑے بڑے معجزے کہتا ہے کہ جناب جادو کرنا چاہتا ہے، سن لے موسیٰ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں مان لانے والے، نعوذ باللہ من ذلک۔ دو ٹوک جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نہیں مان لاتے۔ اور آپ کہتے ہیں نحوست یہاں سے آئی، نحوست یہاں سے آئی، جب تم نے میرے سچے نبی کا انکار کیا، جب تم نے میری آیات کو پس پشت ڈال دیا اور انکار کیا، نحوست تو یہاں سے آئی۔ اگر تم میری اطاعت کرتے، میرے نبی کی اطاعت کرتے، نحوستیں ختم ہو جاتی، برکتیں آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب ان کے پاس بھلائی آئی،
قالوا لنا هذه، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں تکلیف پہنچی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر وہ الزام لگاتے ہیں نحوست کا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر، الا انما طائرهم عند اللہ، خوب سن لو بے شک ان کی نحوست اللہ کے ہاں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، وقالوا مهما تأتنا به من آیت، اور انہوں نے کہا جتنی بھی جیسی بھی لائے گا تو ہمارے پاس نشانیاں، لتسحرنا بها، تاکہ تو جادو کرے ہم پر ان کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین، بس ہم تیرے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔